بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. اللہ اکبر اللہ اکبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اس طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان مبارک مجالس میں زیادہ سے زیادہ آنے کی اور زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سننے کی اور کثرت سے دین میں عمل کرنے کی توفیق بخشے. توحید ایک ایسی چیز ہے جسے پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو بنایا. توحید ایک ایسی چیز ہے جسے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ساری دنیا کو قائم کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انس اور جن کو، اللہ کے ڈھیر سارے مخلوقات ہیں، اس میں سے سب سے عقل مند مخلوقات تین ہیں، ایک ہے انسان، دوسرا جن، تیسرے ملائکہ. لیکن اس میں جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز دیا ہے، پاور آف سلیکشن دیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں. جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے یہ پرکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جن اور انسان کو میں نے پیدا اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ توحید کا سلوک کریں. میں نے ان کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ زمین میں آئیں اور توحید کو برقرار رکھیں. توحید کو قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، کس وجہ سے بھیجے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جائیں اور ان کے درمیان توحید کا کام کریں اور ان کو شرک سے روکیں. توحید ایک بنیادی چیز ہے میرے دوست، اس کے علاوہ دنیا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے سے میں تجھے پکاروں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ یہ تو ہر آدمی کہتا ہے، اس امت کا ہر فرد کہتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس کا دعویٰ کرتا ہے، اے اللہ پھر وہی کلمہ میں کیوں کہوں؟
اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے اے موسیٰ یہ ایسا کلمہ ہے اگر ایک کلمے کو ترازو کے ایک پھلڈے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کو پہاڑ آسمان شجر حجر ندیاں نہریں جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزوں کو ایک دوسرے پھلڈے میں رکھ دیا جائے یہ لا الہ الا اللہ کا پھلڈا بھاری پڑے گا. تو یہ توحید میرے دوست اسے بیان کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا بنیادی مقصد ہے. اگر ہم انسان چاہتے ہیں کہ زمین میں سکون سے رہیں چاہتے ہیں کہ زمین میں امن قائم ہو چاہتے ہیں کہ زمین میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے زندگی گزاریں تو ہم پر واجب آتا ہے کہ ہم توحید قائم کریں توحید کو سمجھیں. جو آدمی توحید نہیں سمجھتا ہے اس کے اندر ہر قسم کے برائیاں ہوں گی. سب سے پہلے برائی اس کا ذہن صحیح نہیں ہوگا دوسرا اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تیسرا اس کے پورے معاملات برباد اور تباہ کن ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ زمین میں سکون سے رہیں توحید قائم کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو زمین میں حکومت دے گا اور ان لوگوں کو زمین میں سکون دے گا خوف سے بچا کر رکھے گا اور ان لوگوں کو زمین میں پیس اور امن دے گا. کیا کریں یہ لوگ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. توحید قائم کریں. توحید قائم کریں گے تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو ملے گی. اگر قائم نہیں کریں گے تو زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آج اس دنیا میں مسلمان ڈھیر سارے انگنت تعداد میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس امن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ توحید کے حقوق توحید کے ارکان توحید کے جو واجبات ہیں اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا ہے. بعض لوگ جب ہم توحید کی دعوت کرتے ہیں توحید کا بول بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کو دوسرا کام نہیں ہے ہمیشہ توحید 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 اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گالی کے طریقے سے اصل میں یہ ہمارے لیے تعریف ہے. ہم انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام کے طریقے میں جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے ان کی پوری زندگی یہی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کی اتباع کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں رب جنبنی ان اعبد الاصنام رب جنبنی وبنی ان اعبد الاصنام اے اللہ مجھے اور میرے آل و اولاد کو شرک کی اس نحوست سے حفاظت دے. اے اللہ ہم کو ہمیشہ سے بچا کر رکھ کہ کہیں ہم یہ بت پرستی اختیار نہ کر لیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کا طریقہ یہ طریقہ ہمارا نہ ہو جائے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید ہے جنہوں نے ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا. جہاں کہیں بھی گئے توحید کے لیے ڈٹ گئے موت کا مقابلہ کیا بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے. تو میرے دوستوں توحید یہ بنیادی اساس ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی فلاح کسی بھی قسم کی بہبودی کسی بھی قسم کی اچھائی کا ہم تصور امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے. اس میں کمپرومائز نہیں ہے میرے دوستوں. توحید کے مسائل میں کمپرومائز نہیں ہے اس میں مصالحت نہیں ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے جسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں مکے کے اندر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہیتے چچا ہیں چہیتے ماموں ہیں چہیتے رشتہ دار ہیں سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اے محمد تیرا کیا ماجرا ہے؟ ہم تجھے جانتے ہیں تو ہمارا محبوب تر آدمی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ توحید لے کر ہم لوگوں کو پاگل بنا دے رہا ہے. مشرکین کا سردار جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آپشن دیتا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
تو چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان بادشاہت کریں، اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارا بادشاہ رہے تو ہم تجھے بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، عرب بادشاہوں کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے اندر قبیلوں کے رؤسا ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں، سرداروں کو بڑا مانتے ہیں، بادشاہ کو نہیں مانتے۔ لیکن کہتے کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ حکم دیجئے، سارے عرب میں ہم چپا چپا تلاش کر کے آپ کے لیے ایک ایسا طبیب، ایسا ڈاکٹر لا دیں گے جو تمہارا علاج کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ڈھیر سارا مال ہو تو حکم دو کہ ہم سارے عرب میں سے تمہارے لیے مال جمع کر دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کریں تو ہم کو حکم دو کہ ہم عرب میں تلاش کر کے تمہارے لیے سب سے خوبصورت لڑکی لا دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کی تقریر کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، خدا کی قسم یہ کام میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ کام میں میرے طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ میسج میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میسج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، جس کے لیے میں تم جیسے لوگوں کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان اس کی جو ہے صراحت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر ہم دیکھتے ہیں جب مشرکین عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول توحید کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں اور یہ معبودان باطل، یہ بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں، یہ لوگ سن نہیں پاتے، یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر اگر ایک مچھر، یہ ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ لوگ اڑانے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ بالکل بے حیا ہیں، کچھ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ باتیں بڑی گراں گزرتی تھی مشرکین کے لیے، چونکہ ان لوگوں کے یہاں بت پرستی ان کے گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے ان کے جسم میں بت پرستی دوڑتی ہے۔ جب دیکھے کہ اللہ کے رسول ان کو روک نہیں پا رہے ہیں، ہر ہمیشہ بتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آخرکار تھوڑی نرمی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں دوسری مرتبہ، آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیے تیرا خدا ایک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم دونوں امن میں رہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے تم لوگ بت پرستی کرو، ہم 1 سال کے لیے ہم تمہارے خدا کی بات کریں گے، 1 سال ہمارے خدا اور 1 سال تیرا خدا جسے تو رب العالمین کہتا ہے، تاکہ پیسہ برابر ہو جائے، جھگڑے نہ ہو، امن ہو جائے مکے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نرم آدمی ہیں، جو شفیق رحیم ہیں، جن کے اندر رافت بھری پڑی ہوئی ہے، نرم دلی ہے، اللہ کے رسول چاہتے تو کمپرومائز کر لے سکتے تھے، اچھا پیشکش تھا، لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ توحید کا ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اس کے اندر کمپرومائز، اس کے اندر مصالحت کوئی کام نہیں آئے گی۔ حق اور باطل کیسے مل سکتا ہے، آگ اور پانی کیسے مل سکتے ہیں، یہ دونوں کا ملنا ایک تصور کے باہر ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل میں تم کو جواب دوں گا۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مان لیے، لیکن چاہتے تھے کہ آسمان سے ان لوگوں کے لیے جواب آ جائے۔ تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ سورہ کافرون نازل کرتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، نہ تم میرے خدا کی عبادت کر رہے ہو، نہ میں تم لوگوں کی بتوں کی عبادت کرنے والا وہ صفت نہیں رکھتا میں، نہ تم میرے جو ہے معبودات کی بات کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ شرک کا اظہار، صراحت، کیوں؟ توحید کا مسئلہ ہے میرے دوستوں، کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا، کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا، کوئی نجی معاملہ ہوتا، اللہ کے رسول صلح پسند تھے، فوراً آگے بڑھتے صلح کر لیتے، لیکن نہیں، یہ مسئلہ توحید کا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آسمان قائم ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے زمین قائم ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو بنایا ہے، اور تمام کے معبودات جو اللہ تعالیٰ، تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، یہ پورے توحید بیان کرتے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ،
کوئی ایسا چیز نہیں ہے زمین میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں بیان کرتا. ہاں سوائے انسان اور جن ہیں ان لوگوں کے اندر شرک موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ ہٹانا چاہتا ہے انبیاء کو بھیج کر. تو میرے دوستو ہم نے دیکھا توحید ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی مصالحت نہیں, کوئی نرمی نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے توحید کا بیان. شرک یہ انتہائی ناپسند ہے. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ تو اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا, اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ پہاڑ سے گر گیا, اسے پرندوں نے اچک لے گیا ہے, یا پھر تیز ہوا آئی اسے لے کر جا کر کہیں دور جگہ پھینک دی. یعنی شرک کرنے والا اتنا بے وزن ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتا ہے, مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتا ہے میرے دوست, اس کا دل دنیا سے لگا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل اللہ سے متعلق ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه. جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس آدمی کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ ملنا نہیں چاہتا ہے. تو مومن اللہ سے ملنا یہ مومن کی بہت بڑی امید ہوتی ہے. اللہ کے بارگاہ میں کھڑے اور اللہ تعالیٰ اسے جو تحفے تحائف دے گا, جو نعمتیں اس پر نچھاور کرے گا اسے حاصل کرے, یہ مومن کا آخری مقصد ہوتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کیا کریں, نیک اعمال کریں اور اعمال میں شرک نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آپ نبی ہیں, ہاں آپ رسول ہیں, ہم نے بہت عزت دی ہے تم کو, اگر تم بھی شرک کرو گے, اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے پورے کے پورے اعمال ضائع ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کی نظر میں یہ ہیج ہے. یہ حکم کسے ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے میرے دوستوں. تو توحید کا حکم دینا اور شرک سے بچنا یہی جو ہے اس امت کی اساس ہے. ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا, ساری دنیا میں مسلمانوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا, اسلام کی بگل بجا دی. کیسے بجا دی؟ توحید لے کر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ڈھیر سارے ممالک صرف چند سالوں میں, صرف 50 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام افریقہ کے اندر بہت دور چلا گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا اور شام کی طرف اسلام بہت دور چلا گیا, اور اس طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا تک پہنچ گیا ہے اور ہندوستان تک اسلام آ گیا ہے. صرف کم مدت میں, کم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آج کے جو بڑے بڑے ہسٹورینس ہیں وہ صرف ایک کم مدت میں اسلام کے پھیلے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, اور ان میں سے بعض لوگ حق کہہ دیتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور اس کے پیچھے کوئی سپریم پاور ہے, ضرور بھی ضرور اس کے پیچھے کوئی الہی طاقت ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا. جب ہم یہ تیزی سے پھیلنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اسے قبول کرتے ہیں, اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو توحید کا ڈوز ہے, جو توحید کا جو گلوکوز ہے, یہ اتنا پختہ ہے کہ جو بھی آدمی سے چکھتا ہے اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے. اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. جہاں کہیں بھی یہ مسلمان, کیا میسج تھا ان کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس کا اقرار کرو. یہی میسج تھا جسے لے کر بڑی تیزی سے زمین میں مسلمان پھیل گئے. اسلام پھیلنے کی یہی واحد وجہ ہے میرے دوستوں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. مسلمانوں کے پاس, عربوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ کبھی وہ رومن اور کبھی جو ہے گریس اور کبھی جو ہے پرشین جیسے بڑے بڑے طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے. کبھی ان لوگوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. یہ طاقت اسلام نے دیا ان کو, یہ طاقت ایمان کی وجہ سے آئی, یہ طاقت توحید کی وجہ سے آئی. اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کے ذریعے سے عرب ساری دنیا میں پھیل جاتے, جبکہ عرب ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ان لوگوں کو جیسے ہم آج ہمارے دور میں چوڑیے والوں کو دیکھتے ہیں, ٹرائب پیپل کو دیکھتے ہیں, اس طریقے سے معمولی قسم کے لوگ تھے. لیکن ایک میسج آیا ان لوگوں کے درمیان جو اتنا پختہ تھا جس کے ذریعے سے ساری زمین میں بڑی تیزی سے
پھیل گیا اور جو بھی سنتا ہے اسے فوراً قبول کر لیتا. یہ تھے مسلمان میرے دوستوں، یہ تھے صحابہ، یہ تھے تابعین جن لوگوں نے توحید کا کام کیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ توحید جس کا ڈنکا مسلمانوں نے بجایا، اس توحید کے اندر خامیاں اس امت مسلمہ میں آ گئی. یہ امت جو توحید کا دعویٰ کر رہی تھی، وہی امت اپنے ہاتھوں سے اس توحید کے مضبوط قلعے کو توڑ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس منتیں مرادیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذریں پیش کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں غیر اللہ کو چھوڑ کر. یہ مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور ان لوگوں کا مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب کفار ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اے مسلمانوں، تمہاری دعوت یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ غیر اللہ کے سامنے نظریں چڑھا رہے ہو، اس کی جو ہے تقدیس کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ کفار کہہ رہے ہیں. وضو میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ایسی حالت ہوگی مسلمانوں کی. توحید صرف یہ 4-5 لفظ باقی رہ گئے اور بقیہ پورے کے پورے اس کی کنوٹیشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرے دوستوں، توحید میں خلل کب پیدا ہوئی؟ توحید میں خلل میرے دوستوں سب سے پہلے یہ قبر پرستی آنے کی وجہ سے ہوئی. اس سے پہلے توحید میں خلل نہیں تھا. ہاں گناہیں کی، دوسرے قسم کے بدعات تھے، دین میں نئے نئے باتیں لوگوں نے ایجاد کی، لیکن توحید میں خلل، غیر اللہ کو کھلم کھلا پوجنا، غیر اللہ کو علی الاعلان پکارنا، یہ قبر پرستی آنے کے بعد شروع ہوئی، ورنہ ایسے پہلے نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انتہائی مصیبت والی چیز ہے کہ لوگ اگر قبر کو پوج لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں، اپنے دور میں مسلمانوں کو ڈرا دیا کہ مسلمانوں یہ قبر پرستی سے بچتے رہو. یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض موت میں تھے، موت کے قریب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی سکرات کی حالت داخل ہو جاتی تھی، طاری ہو جاتی تھی. سکرات کا عالم آپ جانتے ہیں، انتہائی پریشانی عالم ہوتا ہے. اللہ کے رسول بے قرار ہوتے تھے، کبھی کپڑا اپنے چہرے میں ڈالتے، کبھی کپڑا اٹھا لیتے، کبھی پانی اپنے چہرے میں ڈالتے، کبھی اپنے چہرے کو پوچھتے، کبھی اٹھتے، کبھی بے ہوش میں ہو جاتے. یہی طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے 4-5 دن پہلے. تو ویسی حالت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، اپنا کپڑا ہٹاتے ہیں، پھر کپڑا ڈالتے ہیں. معلوم ہو رہا کہ اللہ کے رسول انتہائی بے قرار ہیں. ویسی حالت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو اپنے سجدے گاہ بنا لیا. بخاری مسلم کی روایت ہے. غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مرحلے میں اس وقت یہ میسج دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہونے لگا کہ یہ امت ضرور بھی ضرور اس کے اندر گمراہیاں آئیں گی، اور یہ امت ضرور بھی ضرور اس کے اندر شرک آئے گا، بدعت آئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی چاہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے ڈرا دیا جائے. اس لیے ڈراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں. اور ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتتبعون حذو القذة للقذة، تم لوگ ضرور بھی ضرور اس سے پہلے والوں کی اتباع کرو گے. جیسے ایک چپل کے جوڑے کے 2 چپل بالکل ایک سائز کے ہوتے ہیں، اس طریقے سے تم لوگ اس سے پہلی والی امتوں کی اتباع کرو گے. اس سے پہلی والی امتیں کون تھی؟ یہود و نصارہ تھی. ان لوگوں کے پاس قبر پرستی، بدعات، خرافات، خزعبلات بھرے پڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ امت کے ایسے بھی افراد آئیں گے جن کے اندر یہ بدعات پائے جائے گی. ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں امہات المؤمنین ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپس میں بات چیت حبشہ کی چھڑ جاتی ہے. چونکہ لوگ حبشہ میں تھے تو حبشہ کی بات چیت چھڑ جاتی ہے. تو دونوں وہاں کے خوبصورت تصویروں کی تعریف کرنے لگے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے تھے اچانک اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگوں کے افراد ہیں، یعنی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حبشہ میں ہیں، ایسے لوگوں کے افراد ہیں جو اگر ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جائے، اگر ان میں سے کوئی ولی یا پھر نبی مر جائے تو فوراً اس کے اوپر درگاہ بن دیتے ہیں، فوراً اس کے قبروں کو گھٹ کر دیتے ہیں اور فوراً وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو ہے احمد کی روایت ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تعالیٰ میرے اس قبر کو، اے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک عبادت گاہ مت بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو آج تک قائم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور ان یقال علیہ وان یکتب علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے کہ قبروں کو گھٹ کیا جائے اور ان قبروں پر بیٹھا جائے اور ان قبروں پر لکھا جائے، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ زمین میں سیری کرو، دیکھو اگر کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا بت ہو تو فوراً اسے توڑ ڈالو، اگر تم دیکھو کہ کہیں بھی کوئی قبر ہے جو حد سے زیادہ اونچی ہے تو اسے صحیح طریقے سے اس کی تصویر کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں کو اس مہم پر بھیجتے تھے۔ اس کے بعد جو صحابہ ہے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیے۔ حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حضرت عمر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اٹھ کر دوڑ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں دوڑ رہے ہیں، تو جواب ملا کہ یہ لوگ اس جگہ دوڑ رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، چاہتے ہیں کہ جا کر وہاں پر یہ نماز پڑھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جگہ، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ہے اس جھاڑی کے پاس، اور حضرت عمر غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ اس جھاڑ کو کاٹ ڈالو۔ اور یاد رکھنا اس طریقے سے اس سے پہلے والی امتوں نے بربادی میں اپنے آپ کو بربادی میں ڈال لیا۔ غارت اور برباد ہونے کی طریقے یہی تھے کہ وہ لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جسے اللہ کے رسول نے اس پر اپنا مہر نہیں لگایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ایک بستی ہے جس کا نام تستر، اس بستی میں جب مسلمان داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بستی والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اگر جو بارش نہ ہوتی، زمین سوکھ جاتی، قحط سالی ہوتی تو فوراً ایک جگہ دوڑ کر جاتے جہاں پر ایک بیڈ ہے جس میں ایک آدمی لٹایا گیا ہے، اس آدمی کو لے کر آتے اور کھلے آسمان میں رکھ دیتے اور اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر کہتے تو بارش برس جاتی ہے۔ یہ خبر حضرت عمر کو پہنچتی ہے تو حضرت عمر فوراً ابی بن کعب کو بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ ابی بن کعب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس لاش کے پاس ایک کتاب رکھی گئی ہے، اس میں عبری زبان میں، ہیبریو لینگویج میں چند باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو حضرت ابی اسے اٹھاتے ہیں، عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد حضرت عمر کے پاس بھیجتے ہیں اور حضرت عمر وہاں سے حکم دیتے ہیں کہ اسے فوراً دفن کر دیا جائے۔ اور دفن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ تقریباً 13 سے 14 گڈھے کھودے جاتے ہیں، گڑھے بنائے جاتے ہیں، اور رات کے موقع پر بغیر لوگوں کو بتائے اس قبروں میں سے کسی قبر میں اس آدمی کو دفن کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ اور لوگ پریشان ہونے لگے تو کہا گیا کہ یہ معاملے تمہارے اسلام کے پہلے کے ہیں، اسلام لانے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ اب اسلام لانے کے بعد تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ قائم ہو گیا ہے، اب ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے اس لاش کو حضرت عمر دفن کرتے ہیں اور اس قبر کو چھپا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ضرور بھی ضرور لوگ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں قبر میں فلاں شخص دفن ہے تو اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اس سے چمٹ جائیں گے، وہاں پر مختلف قسم کی عبادات شروع کر لیں گے۔ اس لیے حضرت عمر نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ اس قبر کو چھپا دیا۔ تو ہم حضرت عمر کا نام لینے والے، حضرت ابو بکر کا نام لینے والے، ہم کو چاہیے کہ ان کے طریقے پر بڑی مضبوطی سے عمل کیا جائے۔ تو
تو میرے دوستو یہ اس طریقے سے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں یہ قبر پرستی کا تصور بھی نہیں تھا، اور اس کے تمام جڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے کاٹ دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے 300 سال تک، آج ہجری کیا ہے 1430 پر 2 ہجری ہے، 1432 ہجری ہے، شروع کے 300 سال تک کہیں پر بھی قبر پرستی، قبر میں جھکنا، قبر کے پاس جا کر عبادت کرنا، نذریں چڑھانا، طواف کرنا، اعتکاف کرنا، یہ تصور نہیں تھا، کہیں پر بھی نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کب شروع ہوا، کب قبر پرستی شروع ہوئی؟ تو جب ہم تاریخ میں غور کرتے ہیں تو شروع کے 300 سال جب مسلمانوں میں طاقت رہی، تھوڑا بہت علم رہا، تو یہ جو ہے جہل عام نہیں ہوا۔ ہوتے ہوتے جب خلافت عباسیہ قائم ہوئی، تو جب 290 پر 7 ہجری آئی، 290 پر 7 ہجری آئی، تو سب سے پہلے ایک قبر بنایا گیا۔ یہ قبر کس کا تھا؟ یہ قبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، جسے بعض شیعہ حضرات نے، خاص طور پر خلافت عباسیہ میں بنو بویہ کے نام سے بعض لوگ منسٹرز بننے لگے۔ بنو بویہ قبیلہ تھا، یہ قبیلے سے لوگ اس خلافت کے منسٹرز بننے لگے۔ تو یہ جو ہے شیعہ عقیدے کے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی قوت کو استعمال کر کے بغداد کے اندر ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں نجف، جہاں پر آج ایک ڈپلیکیٹ کعبہ ہے۔ اس علاقے میں، عراق نجف میں ایک ڈپلیکیٹ کعبہ ہے جس کے باقاعدہ لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ لوگ حج کرتے ہیں، کرنے والے پورے کون ہیں؟ یہی شیعہ حضرات ہیں۔ تو 290 ہجری کے بعد، بعض لوگوں نے کہا 311 ہجری میں سب سے پہلے اس نجف کے علاقے میں حضرت علی کی قبر بنائی گئی۔ قبر بنائی گئی میرے دوستوں، قبر نہیں ہے۔ علماء کا اتفاق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفے میں دفن کیا گیا۔ کوفہ اور نجف کے درمیان 200-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن جب حضرت علی وفات پائے تو اس کے بعد جو صحابہ تھے، خاص طور پر ان کے لڑکے اور خاص طور پر بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن مسعود جیسے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لاش کو، ان کی قبر کو چھپا دیا۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں دفن ہے، لیکن کہاں دفن ہے نہیں معلوم، چھپا دی، کیونکہ حضرت علی کے تعلق سے 2 فرقے تھے۔ ایک فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر غلو کرتا تھا، ان کو خدا کہتا تھا۔ ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جان لینے کے لیے تلا ہوا تھا۔ تو دونوں بھی فتنے ہیں، اس فتنے سے بچنے کے لیے اس دور کے صحابہ نے حضرت علی کے قبر کو چھپا دیا۔ لیکن اتفاق ہے کہ کوفے میں دفن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے علاقے کے بعض خرافاتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا جو ہے اصل میں قبر نہیں ہے، جو وفات پائے تو آسمان سے 2 بڑے ہاتھ نکل آئے اور لوگوں سے حکم ہوا کہ 2 ہاتھ میں حضرت علی کی لاش کو دے دی جائے اور پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر تم لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ اس طریقے سے جو ہے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن صحیح تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کا قبر کوفے میں ہے، لیکن یہ شیعہ حضرات اپنی بدعات، اپنے خرافات کو رواج دیتے ہوئے نجف کے اندر یہ قبر بنائی، جسے جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی قبر ہے۔ وہاں پر ایک مشہد بنایا، ان لوگوں عمارت بنائی اور حکم ہوا تو پورے شیعہ ادھر جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر جو ہے وہاں پر مختلف قسم کی بدعات کرتے تھے۔ یہاں سے قبر پرستی شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن سارے عالم اسلامی میں ڈھیر سارے قبر وجود میں آ گئے۔ جیسے دیکھیے 209 پر 6 ہجری میں اسماعیل الساسانی نامی ایک شخص کی قبر بنائی گئی، اور 360 پر 6 ہجری میں محمد بن موسیٰ نام کی جو ہے ایک شخص کی قبر بنائی گئی ایران کے اندر، اور اسی طریقے سے 7 بیٹیاں کے نام سے، جیسے ہمارے یہاں 16 سیدہ کے قصے پڑھتے ہیں، اس طریقے سے عربوں کے پاس 7 بیٹیاں کے قصے ہیں، جو ہے ان کے 7 قبر ہے مصر کے اندر۔ یہ 400 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قبہ، یہ جو بتایا میں یہ سب کیا ہے؟ قبر ہے، جس میں گھٹ کر کے لوگ باقاعدہ عبادت شروع کر دیے۔ باقاعدہ قبے جو بنائے گئے وہ سب سے پہلے 280 پر 4 ہجری میں قبۃ الصلیبیہ کے نام سے بغداد کے اندر ایک بادشاہ کی بیوی
اپنے بچے کے جو ہے خواہش پہ یہ قبہ بناتی ہے جس کے اندر اپنے بچے کو دفن کی. اس کے بعد کے لوگ آئے تو کہے کہ بہت بڑا آدمی ہے, تو اس کی عبادت ادھر شروع کر لیے. تو میرے دوست اس طریقے سے کب شروع, آپ غور کیجئے 300 ہجری میں. یہی جو ہے قبر پرستی کی ایجاد ہے, اس سے پہلے قبر پرستی نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو چیز 300 سال کے بعد شروع ہو, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کسی کا بھی کوئی بھی قسم کا قول موجود نہیں ہے. ایک چیلنج ہے, کھلم کھلا چیلنج ہے. اگر کوئی آدمی شروع کے 300 سال میں کسی بھی قسم کی ضعیف حدیثی کیوں نہ ہو, جھوٹی نہیں, ضعیف حدیثی کیوں نہ ہو, اگر لا کر پیش کر دے کہ قبر پرستی تھی تو ہم مان لیتے ہیں. ہرگز پیش نہیں کر سکتے. جھوٹے کھڑے ہوئے احادیث ہیں, جیسے ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ جس میں جھوٹا کہنے والا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم لوگوں کو پریشانی آ جائے فعلیکم باصحاب القبور, پریشانی آ جائے تو پورے کے پورے دوڑ کر قبر والوں کے پاس چلے جائیں. یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث گھڑی گئی جو موجود ہے. یہ جھوٹی حدیث ہے, اس کے جھوٹ ہونے میں جو ہے بال برابر بھی شک نہیں ہے, پکی جھوٹی حدیث ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضعیف حدیث اور جھوٹی حدیث میں فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضعیف حدیث بھی آپ پیش کر دے شروع کے 300 سال میں قبر پرستی تو ہم مان لیتے ہیں. جتنی باتیں پورے کے پورے جھوٹے اور گھڑے ہوئے باتیں ہیں جسے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم ان عقل مند حضرات کو پکارتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, جو سوچتے ہیں, جو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے بڑھے ہیں, جو انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, بہت عقل مندی جو ہے جس کے ذریعے سے بہت ترقیاں حاصل کی ہیں. ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ حضرات جو عقل رکھتے ہیں کیوں نہیں آپ غور کرتے, جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شروع کی, جو چیز تابعین نے, صحابہ نے نہیں شروع کیا, جو چیز 300 سال کے بعد شروع ہوئی, وہ چیز کو تم لوگ دین کا حصہ کیوں بناتے ہو؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض قبریں, بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں جتنے بھی قبریں دنیا میں موجود ہیں اس میں 90% قبریں جھوٹی ہیں. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی قبر 4 جگہ ہے دنیا میں. آدمی ایک ہے, کیسے 4 جگہ دفن ہو سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہے. لبنان میں ایک قبر ہے حسین کے نام سے, مصر میں قبر ہے حسین کے نام سے. بعض لوگوں نے کہا نہیں, یہ لبنان میں جو ہے یہ حضرت حسین کا جسم ہے اور مصر میں جو ہے یہ حضرت حسین کا سر ہے. تو اگر یہ بھی مان لیں, ٹھیک ہے سر مان لیے, تو سر بھی 4 جگہ ہے. دمشق میں ایک سر ہے, یمن میں ایک سر ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایران میں ایک سر ہے. تو سر آخر 4 کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں, غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے شیطان نے کیسے گمراہ کر دیا. اچھا یہ چھوڑی تاریخی باتیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پر شولے میں, یہاں کی بات کر رہا ہوں میں, دور ان کی بات نہیں, یہاں پر ایک آدمی تھا. اس آدمی سے کوئی دشمنی نہیں ہے جی, لیکن ہم اس کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ اس کی حالت یہ تھی کہ اسے اور نماز سے آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ تھا. وضو ہو سکتا ہے زندگی میں ایک بار کیا ہو, کپڑے اتنے پھٹے پرانے اور منظر اتنا جو ہے متنفر منظر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آدمی بوڑھا تھا تو ایک جگہ بیٹھا رہا. چند دن وفات پاتے ہی اس کی قبر بندی گئے اور باقاعدہ زیارت ہوتی ہے, اور ان کے سامنے بابا ولی لگا دیا گیا اور باقاعدہ زیارتیں ہو رہی ہیں, اور ادبتیاں اور کیا کیا میٹھے چاہیے سب کچھ آپ کو ادھر مل جائے گا. یہ اپنے آنکھوں کی بات کہہ رہا ہوں. ایسے ڈھیر سارے مثالیں ہیں میرے دوستوں. اور مورخین ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک ڈاکو تھا جس کا نام صالح بن حدید. یہ ڈاکو جو تھا اپنی ڈاکو گیری میں بہت آگے بڑھ گیا تھا, تو حکومت نے چاہا کہ اسے پکڑ لے. تو یہ بچتے بچتے ایک گویے کے گھر میں داخل ہو گیا, ایک عورت گانے والی ناچنے والی گھر میں داخل ہو گیا اور جا کر اسے بہکانے لگا. تو عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رہ جاؤ, میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں. تو وہ گائک عورتہ نے کیا کہا کہ جو ہے ایک آدمی میرے گھر میں آیا ہے جس کے ڈھیر سارے کرامت ہیں, یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی آواز سنائی دیتی ہے. ایسے ویسے کہہ کر اس آدمی کے تعلق سے جھوٹے باتیں پھیلانے لگی. ہوتا ہوتا بات ایسا بڑھا کہ یہ آدمی وفات پا گیا, تو اسے اندر ہی دفن کر دیا گیا, اور اس کے تعلق سے ڈھیر سارے جھوٹے قصے لکھ دیے گئے, لوگوں میں عام کر دیے گئے.
یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ جس کا نام خدیوی اسماعیل تھا، وہ ایک مرتبہ آ کر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی درگاہ بنا دی جائے، تو بہت بڑی درگاہ بنا دی گئی اور آج بھی لوگ وہاں پر زیارت کرتے ہیں۔ تو آدمی کون تھا میرے دوستوں؟ ایک ڈاکو آدمی تھا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کتنے ایسے قبریں ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ ہم کو تو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ چوہے کی قبریں ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور گدھے کی قبر ہے، طوطے صاحب ہیں، گدھے صاحب ہیں، گھوڑے صاحب ہیں، کیا کیا نہیں، کیسے کیسے چیزوں نے لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی ایسی غلیظ چیزیں چلتی ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر ایک درگاہ ہے جس کی قبر جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، اتنی اونچی ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگ بولے کہ یہاں پر ایک ولی تھے جو بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے دفن ہو گئے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ زندے ولی ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور باقاعدہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر ڈھیر ساری بدعتیں ہوتی ہیں، یہاں پر شادی کی روٹیاں چھوڑی جاتی ہیں، یہاں پر جو ہے سعودی کو جانے کے جو ہے روٹیاں چھوڑی جاتی ہیں، کیا کیا نہیں، ڈھیر سارے بدعتیں لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، ایسے آپ سنتے جائیں گے تو ہم بیان کرتے جاتے رہیں گے، ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں میرے دوست۔ تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ماتھے میں لکھ دیا ہے کہ لوگ گمراہ ہیں۔ کیسے؟ ان میں سے کوئی نمازی نہیں ہے، نہ قبر کے پاس بیٹھنے والے، نہ ادھر جانے والے، سب کو نماز سے نفرت ہے، اور نماز سے نفرت کرنے والے کون ہیں؟ شیطان ہے۔ اب دیکھیں گے کہ نماز چلتی رہے گی لیکن قبروں کے پاس وہ پوجا پاٹ چلتی رہے گی، نماز چل رہی ہے لیکن کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ٹھپا مار دیا۔ اب یہ جیسے گمراہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خریدی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی گمراہی ان کی بربادی کا سبب بنا دیا۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سارے عالم اسلامی میں بڑی تیزی سے قبر پرستی پھیل گئی ہے، اور سارے مصیبتوں کی جڑ، سارے پریشانیوں کی جڑ یہی قبر پرستی ہے میرے دوستو۔ اب جو لوگ قبر کے پاس جاتے ہیں، ان کے بعض دلیلیں ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسے ایسی چیزیں ہیں تو فوراً دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قبر کے پاس جاتے ہیں ان کو پکارنے کے لیے نہیں ہے، ہم جانتے ہیں شرک ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، ہم جانتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جگہ بابرکت ہے، اور ولی کے وسیلے سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، پکارتے تو اللہ کے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن ولی کے ذریعے سے، ولی کا وسیلہ لے کر۔ میرے دوستوں، یہ کام کرنے والے 1% ہے بس، باقی کے 99% لوگ ڈائریکٹ اس ولی کو پکارتے ہیں۔ جائیے چیک کر لیجیے، آپ چیلنج ہے وہ، کتنے لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں اور کتنے لوگ اس ولی کو پکارتے ہیں، جا کر آپ سروے لیجیے۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ 99% لوگ جو وسیلے سے بات شروع کرتے ہیں، وسیلے سے بات بڑھتی ہے، یہاں تک ڈائریکٹ پکارتے ہیں کہ یہ حضرت مجھے بچہ دے دو، اے فلاں میری مدد کرو، میری مصیبتیں دور کرو، ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے میرے دوست، یہ ایسا شرک ہے جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ آدمی جہنم میں رہے گا، جہنم اس کے لیے جو ہے لکھ دی جائے گی اگر یہ صحیح ہے، واقعی وہ پکار رہا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑتے ہیں، اس میں 99% جھوٹ ہے میرے دوست۔ اچھا، جو آدمی ادھر جاتا ہے وسیلہ ہی پکڑتا، مان لیجیے وسیلہ پکڑنا بھی اس جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ وسیلے پکڑنے کے 3 طریقے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور 3 طریقے یہ ہیں کہ آدمی اللہ کے ناموں سے وسیلہ پکڑے، یا پھر اپنے نیک اعمال سے وسیلہ پکڑے، یا پھر اس زندہ آدمی کا وسیلہ پکڑے جو زندے ہیں، جو بزرگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کا تقوی لوگوں کے درمیان عام ہے، جن کی عبادت لوگوں کے درمیان عام ہے۔ ایسے آدمی کے پاس آپ جائیے، ان سے کہیے اور وہ آپ کے لیے دعا کرے تو امید کی جاتی ہے کہ دعا قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ آدمی زندہ ہو۔ یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں جو شریعت نے مقرر کیے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے میرے دوستوں، یہاں پر جانے سے آپ بابرکت نہیں ہوتے بلکہ آپ پر لعنت آتی ہے۔ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی شرک کے اڈے کے قریب نہیں جاتا، شرک سے اسے نفرت ہے اور اس جگہ سے بھی اسے نفرت ہے۔ اسی لیے اسلام میں حکم ہے کہ آپ اگر ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ذبح ان جگہوں میں کیجئے جہاں پر کسی بھی قسم کے آستانے نہ تھے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک مندر تھا، لوگ ادھر جاتے تھے، بعد میں اس مندر کو ہٹا دیا گیا۔ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر مت کیجیے، کیونکہ یہاں پر شرک چلا ہے، شائبہ ہے کہ کہیں آپ کی اس عبادت میں شرک داخل ہو جائے۔ تو
تو اس لیے بچ کر کہیں ایسی جگہ جا کر ذبح کیجئے جہاں پر کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہوں۔ تو میرے دوستوں دیکھیے شرک سے کیسے بچایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جانے سے آپ بابرکت نہیں ہوتے، یہاں پر جانے سے آپ پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب قبر کو گھٹ کرنا جائز نہیں تھا تو آپ کے لیے یہ جواز کہاں سے مل گیا کہ آپ باقاعدہ اس پر ٹائل چڑھا رہے ہیں، باقاعدہ آپ اس پر موزائیک چڑھا رہے ہیں، باقاعدہ آپ اسے گھٹ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ آپ نے اس پر عمارت بن رکھی ہے۔ اس کی دلیل آپ کو کہاں سے مل گئی؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو دوسرا شبہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ ہی کو پکاریے، یہاں پر مت جائیے، تو بڑے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی آیتیں نازل ہوئی جہاں کہیں بھی شرک سے روکا گیا ہے اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد بت ہیں، ہمارے اولیاء نہیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ سے مراد یہاں پر بت ہیں جو مشرکین جس کی عبادت کرتے تھے، ہمارے اولیاء نہیں ہیں۔ میرے دوستوں صریح گمراہی ہے، صریح گمراہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ، تو اس میں سب داخل ہیں، سب داخل ہیں، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، چاہے جو بھی ہو، سب اس میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے، یہ اصول ہے، یہی شریعت ہے۔ تو اس قسم کے بہکے دلیلیں پیش کرتے ہیں جسے سننے کے بعد آدمی سوچنے لگتا ہے یہ کہنے والا عقل مند ہے یا یہ کہنے والا عقل سے کھورا ہے۔ اور اسی قسم کی دلیل بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا ایموشنل طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم پریشانی آئی، تکلیف آئی، ہم جو ہے اللہ کو بہت پکارے، کوئی جواب نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے فلان درگاہ پر چڑھاوے چڑھائے، فلان درگاہ کے پاس گئے تو ہماری دعا قبول ہو گئی۔ تو میرے دوستوں پھر چیلنج، 99% لوگوں کی التجائیں پوری نہیں ہوتی۔ مان لیے ہم کہ آپ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس التجائیں پوری ہوتی ہیں، مان لیے، سروے اٹھائیے، 99% لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں پریشانی آئی، بچہ نہیں پیدا ہوا، فلاں تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، ہم نے یہاں سے شروع کیا، کہاں سے؟ مون روڈ سے، اس کے بعد ٹپلی گنج گئے، اس کے بعد پورے جو ہے نیشنل لیول کے پورے درگاہ میں گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے انٹرنیشنل لیول کے درگاہ کے پاس گئے، اور پوری زندگی 7 سال 8 سال کوئی ایسا درگاہ نہیں، کوئی ایسا مشہد نہیں جہاں پر ہم نے چڑھاوے نہیں چڑھائے، اور آخری میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہماری التجائیں، ہماری پکار سننے والا اللہ ہے۔ آپ نے جو ہے 10 سال، اپنے 8 سال جو شرک میں گزارے ہیں، اے کاش آپ شروع میں ہی اللہ کو پکار دیتے تو آپ کے جو ہے پورے پریشانیاں حل ہو جاتی۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، اس کی حالت 3 میں سے ایک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، فوراً جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ دوسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے فوراً نہ دے تو اسے اس دعا کو باقی رکھتا ہے، اور اسے جب اس چیز کی اشد ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز جب دیتا ہے۔ تیسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے برابر آنے والے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ 3 میں سے ایک حالت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی پکارتے ہیں وہ خالی ہاتھ آتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک اور ساتھ ساتھ نحوست لے کر آتے ہیں جو ان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستوں جتنے بھی دلائل لوگ پیش کرتے ہیں کسی بھی دلیل پر وزن نہیں ہے، کسی بھی دلیل میں کوئی بات نہیں ہے، پوری بہکی باتیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ملا جن کی بڑے بڑے داڑیاں ہیں، جن کے بڑے بڑے ٹوپیاں ہیں، بڑے بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، وہ یہ لوگوں کو دعوت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ پکارو، جھنڈے گاڑو اپنے گھروں کے پاس، درگاہ بناؤ، مشہدیں قائم کرو۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بڑے تھے وہ یہی ایسا ہی کرتے تھے۔
تو میرے دوستو اس طریقے سے امت کو برباد کر دیے. صحیح طریقہ یہ ہے، امن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، کتاب و سنت کی اتباع کریں اور تمام قسم کے شرکیات اور تمام قسم کے نحوست سے اپنے آپ کو پاک کریں. تو ہم نے اب دیکھ لیا کہ کیسے امت میں یہ جو ہے عام ہو، ایک دم عام ہے میرے دوستو. اور ایسے ڈھیر سارے واقعات ذہن میں آتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لوگ جو ہے جاتے ہیں، باقاعدہ ولی کو پکارتے ہیں، اور اگر جسم میں کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس حصے کو سننے میں بناتے ہیں اور ولی کے انڈی میں ڈالتے ہیں. آنکھ چلے گئی تو آنکھ چاندی میں بناتے ہیں، سننے میں بناتے ہیں، انڈی میں ڈال دیتے ہیں. کوئی پریشانی تکلیف آئی، انڈی میں پیسے ڈال دیے، جو ہے اس میں پیسے ڈال دیے، ڈھیر سارے لاکھوں کا مال آتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، اس کے پیچھے پالیٹکس کا بہت بڑا دخل ہے. مصر میں ایک بہت بڑا درگاہ ہے جس درگاہ کا نام ہے احمد بدوی، جہاں پر لوگ حج کرتے ہیں. اور یہاں کے بدعتی، یہاں کے خرافاتی یہ عام کر رکھے ہیں، کوئی آدمی آ کر اس احمد بدوی کے قبر میں آئے اور آ کر جو ہے 7 مرتبہ زیارت کریں تو اس کا ایک حج کا ثواب ہے. جیسے ہمارے یہاں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر کی اس درگاہ کے پاس جائیں آپ 7 مرتبہ تو آپ کو جو ہے ایک حج کا ثواب ہے. ہم ان پر جو ہے غصہ کرنے کے بجائے ہم ان پر جو ہے افسوس کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہو، آپ لوگ جو تمہارا نام توحید کا ہے، تم لوگ جو توحید پر قائم ہو، تمہاری یہ بات ہے؟ یہ تو صحیح کفر و شرک کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں علل اعلان کہا جا رہا. تو یہ جو مصر میں درگاہ ہے اس میں 40% حکومت کا شیئر ہے. لوگ کروڑوں پیسے ڈالتے ہیں اس میں، 40% حکومت کو جاتا ہے اور باقی کے 60% یہ درگاہ کے حقداروں کو جاتا ہے. اور یہاں پر مثال آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر جو درگاہ مشہور ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خاندان کی پارٹنرشپ ہے. ایک بیچارہ مسکین جسے کام نہیں ملا، بڑی تکلیف سے قرض لیا، یہ کیا وہ کیا، تجارت شروع کی تو تھوڑے فائدے ہوئے، ابھی ہاتھ میں پیسہ آیا تو بدبخت یہ پیسہ لے کر جاتا ہے، جا کر کنڈی میں ڈالتا ہے اور یہ پیسہ ہرگز اس حضرت کو نہیں پہنچتا، بلکہ یہ پیسہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو حضرت کے نام سے تجارت کر رہے ہیں. پارٹنرشپ ہے میرے دوستوں، خاندان سے پارٹنرشپ چلتی ہے. فلاں درگاہ ہے، یہاں پر اتنے لوگ ہیں، ان کے خاندان والوں کو اتنا پرسنٹ ہے، ہفتے میں اتنا پیسہ ان کو جائے گا، دوسرے ہفتے میں اتنا پیسہ ان کو جائے گا. تو لوگوں کی محنتیں، لوگوں کے جو پیسے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ اس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور یہ پیسوں کی تقسیم اپنے لیے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے کے حقدار ہم ہیں. حرام ہے، حرام. یہ پیسے کھانا گویا کہ پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے. حضرت کا نام لے کر، دین کا نام لے کر یہ لوگ جو ہے پیٹ پالو لوگ ہیں. تو جو لوگ نادان ہیں اللہ کے لیے چیز سمجھ جائیں. اور جتنے بھی بڑے بڑے درگاہیں ہیں سب کا یہی ماحول ہے. اور ڈھیر سارے ایسے درگاہیں ہیں، سب کے سب تجارت کے لیے کمرشیل بیسس پر کھولے گئے ہیں، کمرشیل بیسس پر. اب آدمی کو آپ کہیں گے کہ پیسے تو نہیں دے گا تو کیا ہے، اسے عقیدے پر حملہ کیجئے، اسے ایسے ڈرائیے ویسے ڈرائیے تو پیسے لا کر ڈالے. بالکل وہی ہو رہا. اور ایسے بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ پیسے ڈال دیں، دوسرا مہینہ پیسے نہیں ڈالے تو تم پر ولی کا ہاتھ پڑے گا، تم کو فلاں مار پڑے گی، تم کو یہاں پر مار پڑے گا، بزنس میں گھاٹا ہوگا. فلاں فاتحہ ایک مرتبہ کر دیے تو کرتے رہیں. فلاں فاتحہ کرو جس میں ہڈی نہیں ہونا، پورے کا پورا گوشت ہونا چاہیے. فلاں فاتحہ کرو اس میں میٹھے میں مسکا ڈالا جائے. اس طریقے سے لوگ جو ہے لوگوں کا پیسہ لوٹتے ہیں. یہ ہنسنے کا ماحول نہیں میرے دوستوں، یہ غم کرنے کا ماحول ہے. غم کرنے کی چیز ہے، افسوس کیا جائے، افسوس کیا جائے. تو میرے دوستوں یہ آپ نے سنا اور ڈھیر ساری باتیں ہیں. میں مختصر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. ہم نے سن لیا یہ خرافات ہیں موجود، کیا کیا جائے. سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی تعلیم عام کی جائے. لوگ دین سے دور ہیں میرے دوستوں. آپ جتنے بھی ایسی قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے جو دین نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، کھولے ہیں. ایک آدمی ایک واقعہ پیش کیا تو ایک آدمی جو علم رکھتا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ واقعہ ضعیف ہے. تو اس آدمی کو غصہ گیا، واقعہ ضعیف ہے، تمہارے بابا ضعیف جی، یہ کیسا ضعیف ہو سکتا ہے. آدمی کو نہیں معلوم
کہ روایت میں صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، علم نہیں ہے لوگ تو بھڑک کر بولا کہ تمہارے والد ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے جی۔ اس معلوم کیا ہو رہا؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کے پاس نالج نہیں ہے، نہیں معلوم دین کیا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کتنے فرض نماز ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، ہم نے دیکھا ہے سفر میں کیسے نماز پڑھے نہیں معلوم، معمولی صورتیں نہیں معلوم، سورہ فاتحہ صحیح نہیں معلوم، ٹرانسلیشن کبھی ان لوگوں نے قرآن کھول کر پڑھا ہی نہیں۔ تو جہل، انتہائی اگنورنس عام ہے میرے دوست۔ تو ہم کو جو کام کرنا ہے، ہم پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں میں تعلیم عام کی جائے، ان کو تعلیم دیا جائے۔ سب سے پہلے ان کو قرآن پڑھانے سکھایا جائے، قرآن سے خرید کریں، قرآن کے تعلیمات سکھایا جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں، آپ اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس آدمی کو لے کر چلے جائے گی جنت کو، وہ اسی طاقت ہے قرآن کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی خریدی نہیں آتی، قرآن خانیاں ہوتی ہیں جی، قرآن کے نام سے ڈھیر سارے کھانے کھائے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی توفیق یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کو مطلب سے پڑھا جائے، قرآن کے اندر کیا میسج ہے اسے دیکھا جائے، اس کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جتنے بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں ہمارے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دیا ہے، ان لوگوں کی یہی حالت ہے میرے دوستوں، بلکہ 99% لوگوں کی یہی حالت ہے۔ آپ جا کر چیک کر لیجیے، نہیں معلوم قرآن کیا کہتا ہے، نہیں معلوم حدیث کیا کہتی ہے، صرف ایک قسم کا جوش ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے حضرات ہیں جن کے پاس جوش ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، وہاں بھی کبابی شبابی لبابی مار کر جہاں سے مارا لا دیں، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس نادان کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، نادانی سے وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے درمیان صحیح تعلیم کو عام کیا جائے، اس کے لیے نیک نوجوان، اس کے لیے پابند نماز، پابند تعلیمات اسلامی ایسے نوجوان کھڑے ہو اور اس دعوت کو عام کریں، وہ ایسی چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے، ایسے لوگوں سے بیٹھ کر باقاعدہ ڈسکس کیا جائے، ان سے ڈسکشن کیا جائے، ڈیبیٹ نہیں، ڈیبیٹ کریں گے تو کوئی رزلٹ نہیں آئے، ان سے ڈسکشن کیا جائے، مناقشہ کیا جائے، بیٹھ کر ان سے گفتگو کی جائے، ان کی بھی دلیلیں سنیں جی، وہ لوگ کیا کہتے ہیں دلیلیں سنیں اور ان کی دلیل توڑی جائے، جو بھی کہتے ہیں اسے سمجھایا جائے کہ آپ جو کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، یہ دلیل اور جو چیز جس پر آپ دلیل دے رہے ہیں آسمان زمین کا فاصلہ ہے، تو آپ کے پاس اتنا نالج ہو جس کے ذریعے سے آپ ان کی دلیلوں کو توڑیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا کام جو کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی و مطالب، قرآن کے آیتوں کی شرح، قرآن کی سورتوں کی تفسیر، یہ لوگوں میں عام کیا جائے۔ ڈھیر سارے مساجد ہیں، بتائیے ایک ایسا مسجد جس میں صحیح معنی میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہو، اکا دکا نظر آئے گا آپ کو۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر قرآن کی شرح ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا، لوگوں میں تعلیم نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں یہ تیسرا کام، یہ بھی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعلیمات عام ہوں۔ چوتھی چیز، جو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ توحید کہہ کر اپنے سینوں کو ٹھونکتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے اعمال درست کریں، اپنے اندر نیکی پیدا کریں۔ توحید کا دعویٰ ہے چہرے میں داڑھی نہیں، توحید کا دعویٰ ہے نماز کی پابندی نہیں، توحید کا دعویٰ ہے ہر قسم کی برائیاں ہیں، توحید کا دعویٰ ہے اخلاق میں صفر ہے، توحید کا دعویٰ ہے کیریکٹرز کچھ بھی نہیں ہے، توحید کا دعویٰ ہے صبر کا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو کام نہیں بنے گا بلکہ کام بگڑے گا۔ توحید کا بول بالا کرنے والے ان کے اخلاق اچھے ہوں، نرمی ہو ان کے پاس، یہ چیز آج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ جو آدمی توحید کہتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی جھگڑالو ہے، مساجد وغیرہ میں توحید موحد، یہ آدمی جھگڑالو ہے، اس کے پاس بات کریں گے تو جھگڑے گا۔ میرے دوستو یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، جھگڑے کریٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلو ڈسکشن کے ساتھ لوگوں کی دلوں کو پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ نے صحیح معنی میں کام کر لیا، یہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو توحید کو سمجھنے لگے، تو اس کے بعد
آپ کو زور حاصل ہو گیا، آپ کو طاقت حاصل ہو گئی تو آپ زور سے کام لے سکتے ہیں، لیکن یہ کام اسے وقت لگے گا. آپ کے پاس گورنمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر محمد بن عبد الوہاب کو جب گورنمنٹ کی طاقت حاصل ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ڈھیر سارے درگاہوں کو ڈھا دیے، اپنے ہاتھوں سے. حضرت عمر کے ایک بھائی تھے جن کا نام زید بن خطاب تھا، جن کی بہت بڑی درگاہ ریاض کے اندر تھی، جسے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نے اپنے ہاتھوں سے ڈھایا. ڈھیر سارے قبروں کو پھوڑے گئے، اور مکے کے اندر ڈھیر سارے جو مشاہد، ڈھیر سارے درگاہ بنے رکھے گئے تھے، ان تمام کو پھوڑ دی. لیکن کب؟ جب ان کے پاس گورنمنٹ آئی، طاقت آئی. تو میرے دوستو، جب تک کرنے کا کام کیا ہے؟ نرمی سے دعوت کا طریقہ اختیار کریں اور سمجھانے بجھانے، تفہیم اور افہام، یا پھر افہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کریں، اسی میں کامیابی ہے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور ڈھیر ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.